انگنت لاتعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کونین تاجدار مدینہ آمینہ دے لال عبداللہ دے در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مطہرہ مقدسہ صاحب و ساتھیوں اور میرے محترم و مکرم بزرگوں، امت مسلمہ امت جیڑی رب الرحمن دے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت۔ پچھلے جمعے دے اندر بیان کیتا سی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اصل ہے ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کیتی جائے۔ اکثر و بیشتر ساتھیاں دا اس سوال بھی ہوندہ ہے کہ اسی بڑے پریشان ہیں، کوئی مولوی کچھ آندا ہے، دوسرا کچھ آندا ہے، تیسرے مسلک دا کچھ آندا ہے، چوتھے دا کچھ آندا ہے، لہذا پنجابی چو تانگا یہ لے کہہ چھڑ دینے سانو تے مولویاں نے کسے پاسے لگن نہیں دینے۔ ہمیشہ نہ ہی مولوی کلے کوئی شے نے تے نہ کلی عوام کوئی شے، جویں گڈی ادو گڈی بندی ہے جدو گڈی بھی ہوئے انجن بھی ہوئے اندے نال ٹائر بھی لگے ہون۔ ٹائراں دی قیمت اگرچہ کم ہی ہوئے گڈی نالوں کئی حصے کم ہے، لیکن اونا تو بنا ایک بھی ٹائر کم ہوئے گڈی چل دی۔ اختلافات ہو جانا یہ کوئی بعید نہیں ہے، ہو جاندے نے، دو بھراواں دے آپس وچ ہو جاندے نے، دو بھیناں آپس وچ جھگڑ جاندیاں نے، بھین بھرا جھگڑ جاندے نے، ماں باپ دا بھی آپس وچ اختلاف ہو جاندا ہے۔ اختلاف ہونا کوئی بعید بات نہیں، اختلاف ہو جاندا ہے۔ پہلے تے شریعت نے سانو تعلیمات دتیاں نے کہ حد الوسع کوشش تے کرو نا اختلاف ہووے ہی نہ، اگر ہو جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر جھگڑا ہو جائے اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق اور رب دے حکم دے مطابق اس اختلاف نو حل کرنا۔ اختلاف ہو جاندہ ہے کوئی مسئلہ نہیں، اسی پریشان کیوں ہیں جدو اختلاف دا حل نہیں کرتے۔ دنیا دے معاملے چ اسی بڑی جلدی کری دیئے، کوئی اختلاف ہو جائے نا خاندان دے اندر زمین دی وجہ تو تے سارے رشتہ داراں دے نے یار کام مکاؤ او ٹرو یار فلانے کول جانا پہندا ہے میں خرچہ کرنا، اختلاف مکاؤ۔ تے شریعت دے بارے ساڈا کی مزاج ہوندا ہے، او چھڈو جی، او بھائی تاڑے گھر چ اختلاف ہے تے تسی اگر کہو چھڈو جی گھر کا سکون برباد ہے۔ شریعت میں اگر اختلاف ہے تو چھڈو جی نہیں، بلکہ شرعی حکم فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق حل کرو نا۔ تمہیں اپنی بے چینی کا فکر ہے، خاندانی بے چینی کا فکر ہے، بہن بھائیوں کی بے چینی کا فکر ہے، امت کی جب بے چینی ہوتی ہے اس کا تمہیں فکر کیوں نہیں ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ شریعت آئی ہو، دین آیا ہو، دین کامل ہو، اور اللہ نے نبیوں میں سے سب سے اعلیٰ اور عرفہ نبی چنے ہو، اور ہمیں اعلیٰ اور عرفہ شریعت دی ہو،
آسمانی کتابوں میں سے سب سے اعلیٰ کتاب آسمانی قرآن دیا ہو، اور ہمیں اللہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان دی ہو، اور یہ بھی کہہ دیا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وحی کے بغیر میرے نبی بولتے نہیں ہیں، پھر ممکن نہیں ہے کہ اختلاف ہو جائے اور امت کے اختلاف کا حل نہ ہو۔ ایسا ممکن میں نہیں یقین رکھتا، صرف ساڑی کوتاہی ہے کہ اسی چپ رہنے ہیں، کوئی خاندان دی وجہ تو یارو ساڑے خاندان اچ مسئلہ کے تا نہیں گل کر دے، کچھ پینڈ دی وجہ تو چپ ہو جاندے نے، کچھ جناب ساڑے شہر چ ہے ہی کوئی نہیں تے کچھ کہہ چھڑ دے نے یار فلانے نو میں تے زندگی چ پہلی واری فلاں مسلک ویکھیا۔ یعنی اسی خود اختلاف ختم کرنا نہیں چاہتے، اور چاہتے بھی ہیں کہ بس ہمیشہ اسی اعتراض کر دی رہیے مولویاں تے، لطیفے بنائیے مولویاں تے، اپنے چوک چوراہیاں چ محفل لائیے تے مولویاں تے۔ بھائی مولوی اور تسی سب معاشرے دا حصہ ہو، مسجد بھی بغیر تاڑے تو کلا مولوی نہیں چلا سکتا، عوام بھی ہوئے گی مولوی بھی ہوئے گا، جے کلی عوام ہوئے تے مولوی نہ ہوئے پھر بھی مسجد دا نظام نہیں چلدا۔ تے یار تسی آپس سے پائیو نا علماء، پائیو نا امتی، مولوی نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے ہے تے عوام نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے ہے، تے جدو کلمہ ایک کے ان دا بیان ایک کے ان دی شان ایک کے ساڑھے دوواں دا وظیفہ ایک کے، پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ یار اسی اختلافات نہ مٹا سکی۔ آج دے جمعے دے اندر میں جڑے اسباب ہوندے نے نا جنہ دی وجہ تو ساڑھے آپس دے اندر اختلاف ہوندے نے، اختلاف ہمیشہ ہوندے بھی کم علمی دی وجہ تو یا کچھ اسباب آ رہے ہیں، میں ذکر کردہ تاکہ پہلی چیز ہے کہ اسی اسباب تو بچی۔ اے جمعے دا ٹاپک بھی کیوں ہے بھی اسباب تو اسی کیوں بچنا ہے؟ زنا گناہ ہے نا، زنا گناہ ہے، بے حیائی ہے، برائی ہے، ان دا سبب کی ہے؟ شریعت نے کیا؟ اگر دو مرد اور عورت اکٹھے کہیں تنہائی میں کھڑے ہوں تو وہ کیا ہیں؟ غلط ہیں، زانی ہیں۔ کیوں کیا گیا؟ اس واسطے کہ یہ سبب ہے اس گناہ کی طرف جانے کا۔ بے پردگی سبب بے حیائی لے جان دا، اور پردہ سبب بے حیائی تو روکن دا۔ تو شریعت جو ہے یہ گناہ سے پہلے گناہ کے ارتکاب کے لیے جو ہم سے فعل سرزد ہوتے ہیں، جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، شریعت پہلے ان سے روکتی ہے، اور پھر بھی اگر گناہ ہو جائے تو پھر اس گناہ کے ازالے کو شریعت بتاتی ہے، پھر اس کے ازالے کے بعد اس کی توبہ استغفار کا بتاتی ہے، پھر شریعت بتاتی ہے کہ اس کی توبہ قبول ہے جو اپنے گناہ کے اوپر شرمندہ ہے۔ تو اختلافات بھی ان دے اسباب نے، تو پہلے شریعت کی دس دی ہے اختلافات کے اسباب سے ہم نے بچنا ہے۔ شریعت نو منن لگیاں اختلافات دے جڑے سبب نے انہاں تو بچنا۔ سب تو پہلا سبب ساڑھے ہاں سانو رب نے دیتا سی قرآن اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، اور سانو حکم دیتا گیا سی اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ نفس پرستی، خواہش پرستی، اور جب نفس پرستی آ جائے، خواہش پرستی آ جائے، پھر اختلاف ہوگا، کیونکہ ایک طرف ہے شریعت کی تابعداری، اتباع، فرمان برداری، اور دوسری طرف ہے خواہش پرستی، تو پھر امت میں اختلاف آئے گا، تنازع بنے گا، جھگڑا بنے گا۔ اس جھگڑے کو حل کیسے کرنا ہے؟ کہ اپنی نفس پرستی، خواہش پرستی کو چھوڑ دینا۔ اس دی میں مثال دے دینا کہ ایک نام تسی سنے ہویا ہے کہ نام بھی ہوئے جڑا اللہ نو بڑا پسند ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ ایک نام ہے عبداللہ بن عبی، نام اللہ دا پسندیدہ ہے، کلمہ بھی پڑھ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی دے دیا، اور مسجد نبوی میں آ کے نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔
لیکن ساتھ کیا ہے؟ نفس پرستی. ذہن میں خیال کیا آیا؟ اگر محمد نہ آتے اور محمد عربی کے اصحاب نہ آتے تو مجھے مدینے والے اپنا سردار چننے ہی لگے تھے. ان کے آنے کی وجہ سے میری سرداری گئی. مکے بھی یہی رو رہا تھے نا، مکے والے بھی سارے ساڑی سرداری. مدینے آئے نے تو عبداللہ بن ابی نو فکر ہے کہ میری سرداری. او بھائی میری نہ دیکھو، شریعت دیکھو. شریعت نے، اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ عبداللہ بن ابی ہوں یا کوئی بھی ہوں، آپ کو شریعت نے پابند کیا ہے کہ آپ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں، کیونکہ ان کے پاس آسمانوں سے وحی آتی ہے، جبرائیل امین آتے ہیں، ان کے پاس قرآن ہے، ان کے پاس میرے نبی کی حدیث موجود ہے، چلتی پڑتی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں. عبداللہ بن ابی تیرے پاس کچھ، لیکن وجہ کیا ہے؟ نفس. میں شے سی تے میں شے رہندا تے میں شے بن جاندا، لہٰذا اے جڑی میں شے بننا سی تے انہاں دی وجہ تو میں رہ گیا. لہٰذا انہیں اندروں اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی اور آپ دے اصحاب دی بھی مخالفت شروع کر دی. اور یاد رکھو کہ اس بدبخت نے نا ایک دفعہ ایک جلسہ بھی کیتا، تقریباً الرحیق المختوم دے مطابق 300 بندے انہیں اکٹھے کیتے ہوئے. ٹھیک ہے، انہاں 300 بندیاں نو لیکچر دے رہا ہے کہ دیکھو ہم تھے، ہمارا یہ تھا، ہمارا وہ معاملہ تھا، یہ تھا وہ تھا. اور نال ذہن چ رکھیا جائے عبداللہ بن ابی جڑا سی نا، یہ جدو انہاں لوگاں نو اکٹھا کر کے لیکچر دیندا پیا سی، انہیں اپنا نام مسلمانوں تو علاوہ کوئی اور رکھیا بھی نہیں سی، نام بھی نہیں سی رکھیا. مسجد بنان دی کوشش کی تھی جس نے مسجد زرار کہندے نے، مسجد ہی سی نا، لیکن مقصد ٹھیک نہیں ہے. نہ انہیں پاویں نہیں رکھیا، کہندا اپنے آپ نو مسلمان سی، لیکن آپ نام نہ بھی رکھیں، لیکن آپ کا مقصد امت سے الگ ہو کے الگ دھڑا بنانا ہو. 200 بندے ہوں، 300 بندے ہوں، 100 ہو، 50 ہو، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ امت سے ایک ٹکڑے کو توڑ کر آپ فرقہ واریت ڈال رہے ہیں. امت مسلمہ، ان کے رہبر اعظم امام اعظم محمد الرسول اللہ ان کے اندر موجود ہے. آپ کی موجودگی میں بھی کسی منافق نے الگ دھڑا بنانے کی کوشش کی ہے تو اس کے پیچھے سبب کیا تھا؟ نفس پرستی، کہ میں بھی کوئی چیز ہوں. لیکن شریعت اسلامیہ نے کیا کہ نہیں، شریعت وہ ہے جو اللہ اتارے گا، شریعت وہ ہے جو رب کی اجازت سے ہوگا، شریعت وہ ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ جس میں محمد عربی کو بھی اپنے مرضی سے کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہے. تب تک نہیں کہنا جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ جاتی. 28ویں پارے نو پڑھو نا، ایک خاتون آ کے اللہ دے رسول کو مسئلہ پوچھ دیئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت دے پہلے احکامات دے مطابق مسئلہ دا چھڑے. وہ جھگڑا کر دی پئی ہے، قرآن نے دسیا وہ آپ سے جھگڑ رہی تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا؟ میرے پاس یہی پیغام ہے، اتنا ہی ہے. رب نے آسمانہ تو وہی بھیج دی تھی کہ او خاتون تاڑے نال جھگڑتی پئی ہے اپنے خاوند دے متعلقہ کہ ساڈا رشتہ نہ ٹوٹے، تے اللہ نے آسمانہ تو اپنا حکم نامہ جڑا نا نواں جاری کر دیتا ہے. کیوں؟ کہ اللہ نے انہاں دی اے ادا بڑی پسند آئی. اس واسطے میرے بھائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اترنے والی چیز وہ دین ہے، شریعت ہے، رب کا حکم ہے. اور رب کے حکم کے ماننے کے کیوں پابند ہے؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. محمد عربی بھی کندی باندے پہنے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا یہ عقیدہ ہے کہ محمد عربی نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں منبر پہ، اپنی ذات کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا. ساری فتوحات کر لیا، مکہ فتح کر لیا، مکہ فتح کر کے جا کے آج حدیث دیا کتاباں پڑھو نا، تے جس وقت صفا مروہ دی پہاڑی تے گرد چکر لاندے پے نے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے الفاظ کی نے، الفاظ یہ نے کہ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اس اللہ اکیلے نے سارے لشکروں کو شکست دی ہے.
ہمارے کیا ہوتا ہے, چھوٹا سا بھی کوئی افسر ہوتا ہے, او میں انج کرتا, اور مینوں اے ایوارڈ ملنا چاہیے, اور میں کمال کرتا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سارے مدینے کے دشمنوں سے ٹکرانے کے بعد, مشرکین مکہ کے پورے جتھے سے ٹکرانے کے بعد, کیسر و کسریٰ سے ٹکرانے کے بعد, جب مکہ فتح کرتے ہیں, جہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا تھا, یہ نہیں کہا یہ کریڈٹ مجھے آئے, بلکہ کیا کہا وَحَذَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ, اور ہر حاجی عمرے والے واسطے لازم کر دیتا قیامت تک واسطے جیڑا بھی آئے گا وہ نال ہے لفظ کہے گا وَحَذَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. محمد عربی نے نہیں, اللہ نے ان بدبختوں کو شکست دی ہے اور اپنے گھر کا مالک اہل ایمان کو بنایا. یہ بہترین مثال سی کہ نفس پرستی نہیں, اپنے آپ نو نہیں ویکھنا بلکہ شریعت اور دین نو دیکھنا ہے, اس دے اوپر چلنا. دوسری چیز جیڑی سانو اختلاف دے اندر پاندی ہے, زد و عناد. زد بندہ کسی نال زد بنا لیندہ ہے, میں ایندی مننی کوئی نہیں, یا اے فلاں خاندان نال میری زد ہے. تے عناد دا معنی ہوندا ہے دشمنی, او کوئی ٹسل پہلے دی چل دی پئی ہے, اس ٹسل پیچھے بندہ اپنے ایمان دا فیصلہ کردا. مثلا ایک بھائی ہے تے نال ہوندا دوجا بھائی بھی ہے, بڑا بھائی ہے او مثال دے لینے وہ اہل حدیث, تے چھوٹا ہے وہ نہ علی اہل حدیث ہے, نہ دیوبندی ہے, نہ بریلوی ہے, کچھ بھی نہیں, کیونکہ نماز جو نہیں پڑھتا. لیکن بڑا بھائی ہے وہ شریعت دا تابع دار ہے, نماز پڑھتا ہے, مسجد دے اندر جاندا ہے. ہن چھوٹا بھائی نہ کوئی آپس ٹسل بنی, آپس دشمنی عناد بن گیا, ٹھیک ہے, اس بعد وہ کی کردا ہے, وہ کدی نہیں سی گیا جان بوجھ کے بریلویاں دی مسیتے جاندا ہے, اوتھے جا کے سپیشلی طور تے انہوں پروٹوکول دیندا ہے, تے کوشش یہ ہوندی کہ میرے بھرا تک گل پہنچے کہ میں جڑا نا میں ادھر جانا, کیونکہ میرے بھائی نو اس گل تو چیڑ لگنی ہے کہ یار میں جدو اہل توحید ہاں تے میرا خون میرا بھرا میرے نال جایا, او ایویں قبر پرستی والے یا اس مسلک والے کیوں چلا گیا. انہیں عناد بنا لی ہے کہ میں نے یہاں پہ آ کے یہ قبر پرستی کر کے, یہ میں شرک و بدعات میں ملوث ہو کے میں نے اپنے بھائی کو تکلیف پہنچانی ہے, تو یہ اس کا ایمان نہیں ہے, یہ اس کا ایمان. اختلاف ہو گیا ہے, اختلاف کے پیچھے وجہ کیا ہے, علم نہیں, دلیل نہیں, رب کی پہچان نہیں, نبی کی سنت کی پہچان وجہ نہیں ہے. پیچھے وجہ کیا ہے, عناد, کیونکہ بھائی کے بارے میں اس کے پاس بغض ہے, عناد ہے, دشمنی اس نے ڈال رکھی ہے. میں او کام کرنا ہے جیڑا بھائی کرے, اوندے میں الٹ کرنا ہے, میں اوندے والا کام نہیں کرنا. وہ ایک ایک پنڈ چ ایک ایک مسلک دیاں اکو گلی چ دو دو مسیتاں کادے تو بن جاندیاں نے, اسے عناد دی وجہ. اے فلانے کے نے تے او فلانے کے نے, اے فلانے کے دی مسیت ہے تے اے فلانے کے دی. مسجداں دے نام تو گھٹ پہچانیا جاندا ہے تے خانداناں تو زیادہ پہچان ہوندی ہے, او فلاں والیاں دی مسجد. کوئی بھی خاندان نہیں من ہو سکتا, کہ وجہ کیا ہے, عناد, بغض, اس وجہ سے اختلاف ہوا. حالانکہ شریعت نے کیا کہا کہ آپس میں بغض نہ رکھو, آپس میں عناد نہ رکھو. یہ سبب تھا اختلاف کا, ہم نے اس سبب کو نہیں مٹایا, سبب نو مٹایا نہیں, بلکہ اختلاف اچ پہ گئے, اور اختلاف اچ پہ کے آپس اچ تڑو تڑی بھی ہو گیا. نمبر 3, بسا اوقات امت مسلمہ دا آپس دے اندر اختلاف ہوندا ہے حسد دی بنا تے. حسد دی بنا تے اے ایڈی بیماری جے اختلافات دی کہ ان دا حل بھی کوئی نہیں. اللہ نہ کرے حسد دی بنا تے بندہ دین تو دور ہوئے, حسد دی بنا تے حق تو دور ہوئے, حسد دی بنا تے شریعت قرآن اور حدیث دی تعلیمات تو دور ہوئے, حسد دی بنا تے ان دا حل بھی کوئی نہیں, وہ زندگی بھر ماندا بھی. ابو جہل نے کی کیا سی کہ میری گردن تھوڑی جی تھلو کر کے کٹی, پتہ لگے کہ کسی سردار دی توڑ لا کے لے کے آیا, کتے پہ آئے, موت دے منہ وچ, ٹھیک ہے. اور جڑے صحابی سینے تے چڑھے ہوئے نے, باریک باریک لتاں والے, ہلکا جہا جسم,
تے او ਧੌਣ ਲਾਂਦੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਥੋੜਾ ਥੱਲੋਂ ਕਰਕੇ رہی ਲਾਈ پتہ لگے کسی سردار دی گردن ہے. یہ کیا ہے؟ حسد کی بنا پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے مخالفت کی ہے. حسد ہے. یہ حسد ختم نہیں ہوگا تب تک جب تک اللہ نے اس کے مخالف کو جو عزت دی ہوئی ہے، جب تک وہ عزت نہیں چھن جاتی وہ کبھی بھی حق کو تسلیم نہیں کر سکتا. ساری زندگی لگ گئی، آخر تے بھی کوئی نہیں منیا. تو یہ مثال صرف تب کی نہیں تھی، 1400 سال سے یہ مثالیں چلتی آ رہی ہیں. اج بھی کسی دینی عہدے دی وجہ تو حسد ہوندا ہے. اگر کسی جگہ تے مثال دے طور تے میں ایک مثال دے دینا، پاکستان دے اندر اے فیصل آباد تو اگے ایک پنڈ ہے جس دے ٹی وی چینلاں تے بھی کافی چرچے ہوئے تے جیو تے سگریٹ نہیں سیل ہوندا، قبراں ساریاں کچھیاں نے، اور سارے اپنے امام دی اتنے تابعداری کردے نے کہ وہ 8 تو 10 منٹ بھی لیٹ ہو جائے نا تو کوئی اٹھ کے نہیں آتا مولوی صاحب نہیں آئے چل بھائی تو جماعت کرا چھڑ. یعنی عزت اور تابعداری دی صورتحال ہے. لیکن وجہ کیا ہے؟ وہ گاؤں کن کا ہے؟ اہل حدیث کا. امام کون ہے؟ قاری یعقوب صاحب ہیں وہاں. کب سے ہیں؟ انہوں نے اپنی ساری جوانی اوتھے ہی ٹال چھڑی ہے لوگاں دی تربیت تے. ہن اوتھے بھی حسد ہو سکتا ہے کہ بھئی قاری صاحب نو اتنی عزت ملی ہوئی ہے تے کئی سائڈاں والے اس گل تے بھی جیلسی ہوندے ہونے نے پورے پاکستان چھڑ کے دنیا چ نہ آئے تے لہٰذا کوئی ایک گھر اوتھے انج دا پیدا کیتا جائے جن دی وجہ تو ان دی عزت مٹائی جائے. ہن او کی حسد کی وجہ سے حق کو تسلیم کرنے کی بجائے وہ حق کے خلاف اس کے سامنے روڑے اٹکا رہے ہیں، حق سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں، خود نہیں ماننے کا مزاج. اور جدوں تک حسد موجود ہے وہ کدی بھی نہیں مانے. اور حتیٰ کہ اے ساڑیاں مسجداں دے میں اپنی دی گل نہیں کرتا، الحمدللہ اللہ پاک نے بڑا خوبصورت ماحول دیتا ہوا. دائیں بائیں دے اس طرح دے ماحول ہوندے نے کہ مولوی صاحب تو بھی لوگ جیلسی ہوندے اے مولوی کیوں ہے. حتیٰ کہ میں کہنا جنہ حسد مولوی تو کیتا جاندہ نا بیچارہ کوئی 2-4 سال لا کے نا روپیہ کٹھا کر کے 70 موٹر سائیکل بھی لے آوے نا ڈسکس ہوندی اے 70 کتوں آ گیا، اے لگدا ہے کوئی کدھروں مارے نے. مسلک تو ہٹ کے میں کہندا پہ پورے ساڈے معاشرے دا حال ہے. پہلے تو تسی کچھ دیندے کوئی نہیں، یہ بیچارہ کدھروں ہاتھ مار کے میں کیا نا مولوی بیچاریاں دے فیس بک تے ویڈیوز آئی ہوندے نے، کوئی شہد بیچ رہا ہے، کوئی دیسی گھیو بیچ رہا ہے، پوسٹاں لگیاں ہوندیاں نے. کی وجہ؟ مجبور نے. جو مجبور بیچارہ مجبوری تو کوئی 4 آنے کما لوے پھر بھی گلا. یہ بھی حسد ہے. اس حسد کی بنا پہ آپ عالم دین کے پاس جاتے نہیں ہیں، آپ اس سے مسئلہ پوچھتے نہیں ہیں، آپ دین سے محبت کرتے نہیں ہیں. کیوں؟ کہ یار اینو عزت کیوں ملی ہوئی ہے. اے مولانا صاحب دے پیچھے کوئی 8 10 15 100 200 بندہ کیوں اکٹھا ہو جاندہ ہے، وہ ان گل نو فالو کیوں کردا ہے؟ تو یہ بھی حسد ہے. اس حسد کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کے پاس قرآن اور سنت کی تعلیمات بھی ہوں لیکن حسد کی بنا پہ آپ نماز سے بھی دور ہو جائیں، مسجد سے بھی دور ہو جائیں، اہل دین سے بھی دور ہو جائیں. تو رب نے یہ کہا ہے وَلَا تَحَاسَدُوا، حسد نہ کرو، کیونکہ حسد کرو گے امت کا آپس میں اختلاف ہوگا. لہٰذا اس سبب سی شریعت نے اس سبب دی بنا تے اندے تو میں روک چھڑے. تقریباً اسباب تے 10 نے، ٹائم نہیں، میں آخری سبب بیان کر کے نا مختصراً گل نو ختم کردا. جڑی 5ویں چیز ہے نا ساڑھے ہاں بہت زیادہ وہ ایک کہ ساڑھا بس اوقات اسی غلط ہون دے باوجود زد کر لینے ہیں کہ نہیں اسی ٹھیک ہے. کیونکہ شریعت نے کی کیا سی؟ شریعت نے کہا کہ بدعات سے بچنا ہے، خرافات سے بچنا ہے، رسومات سے بچنا ہے. نبی علیہ السلام ہر خطبے دے اندر صحیح مسلم دی حدیث ہے فرمایا کردے سی کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ،
بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بری چیز بدعہ، نئے کام ہے، اور نئے کام کو کیا کہتے ہیں؟ الضلالہ، بدعہ گمراہی ہوتی ہے، اور یہ جو گمراہی ہے انسان کو جہنم میں لے کے جاتی ہے۔ یہ بدعات سے جو بچنا ہوتا ہے اسی ہوندے تو نہیں بچتے، اور بلکہ اسی نفرت کیندے تو شروع کر دینے ہیں جیڑا بدعات دے قرآن اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی روشنی دے اندر بدعات دے پول کھول کے رکھے نا، تے اسی اکو بس لفظ کہہ گئے او یار شرک بدت کر دے رہے ہیں۔ بھائی شرک بدت تاں کر دینے کہ اے اتنی ظالم اور خبیث بیماری ہے تاڑے ایمان نو اور اعمال نو برباد کر دے گی۔ اے بدعات تو نہ بچنا اے ساڑے اندر اختلاف دا سبب ہے، اور بلکہ میں تو ایتو تک بھی کیا کرنا، امت میں اختلاف ہے ہی بدعات کی وجہ سے۔ امت میں اختلاف کس کی وجہ سے ہے؟ بدعات کی وجہ سے۔ کیسے؟ مثلا اذان تو پہلے سپیکر آواز آندی ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، اگے پتہ نہیں کی منڈی دا الگ، فیصل آباد دا الگ، کراچی دا الگ، اسلام آباد دا صلاۃ و سلام الگ۔ کسی نے 10 منٹ دا پڑھیا، کسی نے 2 منٹ دا پڑھیا، کسی نے 2.5 منٹ دا پڑھیا، کیونکہ بنایا اپنا آپ۔ یہ بدعت تھی، بدعت تھی۔ جب بدعت آئی ساتھ اختلاف آ گیا۔ اب یہ اختلاف تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک بدعت ختم نہیں ہوگی۔ ایسے واقعات میں بچپن دے اندر اپنی اکھیں ویکھے نے، تے جوانی دے اندر میں کم از کم سنے سکھا راویاں تو ہے نے۔ اگر کسی مسلک دی مسجد دے اندر نا کسی نے بغیر صلاۃ و سلام تو اذان پڑھ چھڑی نا، وہ حی علی الصلاۃ یا اشہد ان محمد رسول اللہ دے پہنچے، پچھلے نے پچھو ہاتھ پا کے نا کھچ کے پیچھے آ گیا، انہوں نے کہا چل پیچھے ہٹ، یا صلاۃ و سلام نال پڑھنی اذان تو نہیں تو اذان ہے۔ یہ کیا ہے؟ زد کی ہے کس پہ؟ بدعت پہ۔ حالانکہ استقامت رکھنی چاہیے دی سنت ہے۔ ہن جڑا بندہ ہے نا جڑا صلاۃ و سلام تو بغیر اذان پڑھدا پیا وہ سنت ہے، جڑا صلاۃ و سلام دی بدعت میں شامل کردا پیا وہ بدعت تے ڈٹیا ہویا۔ اب اچھائی اور برائی دونوں ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، اچھائی اور برائی دونوں جو ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ جو بدعت سے محبت کرتا ہے وہ کبھی سنت سے محبت نہیں کر سکتا۔ وہ مان بھی رہا ہے کہ میرے نبی نے صلاۃ و سلام نہیں پڑھا، بلال حبشی نے نہیں پڑھا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے نہیں پڑھا، عبداللہ بن زید عبد ربی ہی نے نہیں پڑھا، انس نے نہیں پڑھا، ابو ہریرہ نے نہیں پڑھا، ابو بکر نے نہیں پڑھا، میرے نبی نے یہ تعلیم نہیں دی، مان بھی رہا ہے، لیکن وہ ضد ہے کس بار پہ؟ بدعت پہ ہے۔ اس بدعت دی وجہ تو ایڈا انا پرست بن گیا، وہاں دا اس مسیح تے صلاۃ و سلام تو بغیر اذان کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ اے ساڑھے پاکستان دے اندر چند دن پہلے ایشو بھی اٹھیا نا، وہ جی ایک FIR درج ہو گئی ہے، کہا دیتے جی صلاۃ و سلام تے، اور بڑے بڑے فلاسفر اٹھے نا، اوئے ہوئے بڑا تو تالن منہ بنا کے، اوئے ان کو اور کوئی جرم نظر نہیں آیا تھا، یہ کیا ظلم کر دیا۔ او بھائی نہیں ہے نا شریعت میں، جب نہیں ہے اختلاف ہے، انہوں نے پیدا کر لی نہیں سی، اختلاف پہ گیا۔ یہ اختلاف کب ختم ہوگا؟ جب اس بدعت کو ہم چھوڑ دیں گے۔ ہمارے پاکستان میں 30واں 10واں 40واں کرن تے اختلاف ہے، تے اسی کہیے تیجا ہوندا بھی رہے، 10واں ہوندا بھی رہے، 40 ہوندا بھی رہے، تے اختلاف بھی ختم ہو جائے؟ نہیں، یہ اختلاف کب ختم ہوگا؟ جب یہ بدعات ختم ہوگی۔ ہمارے پاکستان انڈیا میں یہ میلاد النبی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کردہ نہیں ہے، صحابہ نے نہیں منایا، تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین نے، ائمہ رحمہ اللہ نے نہیں منایا، بدعت ہے۔ اگر ایک بندے نے انہوں ایجاد کیتا ہے، ایجاد کر کے وہ بزد ہو گیا، نہیں جی میں تے منانا ہی منانا، اختلاف ہو گیا۔ ہو سکتا ہے ایک گھر دے اندر ہی ایک منانا والا ہوئے، ایک نہ منانا والا ہوئے، گھر میں اختلاف پہ گیا۔ ہن وہ اگر اسے گل تے رہنا کہ نہیں توں اپنا منائی جا تے مینوں چھیڑی نہ، اور پنجابی دی مثال بنائیے کسے نوں چھیڑو نہیں تے اپنا چھڈو نہیں،
اس مسئلے تے اگر رہ گیا ساری زندگی گزر جانی ہے، نسلاں گزر جانی ہیں، اختلاف ختم نہیں ہوگا۔ اختلاف تب ختم ہوگا جو اختلاف کا سبب ہے وہ ختم ہو جائے گا، سارے متفق ہو جائیں گے۔ حرم مکہ میں اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے۔ ان کا آپس میں اختلاف ہے، کچھ مسیحاں صلاۃ والسلام نال ہوندی ہوے تے کچھ صلاۃ والسلام تو بغیر ہوندی ہوے، نہیں، حالانکہ وہاں بھی یہ بدعات تھی، لیکن انہوں نے اختلاف کو ختم کرنے کا جو اصل طریقہ تھا وہ اپنایا کہ بدعات کو چھوڑو، اختلاف ختم۔ اگر تم کہو گے بدعات پہ بھی کھڑے رہیں، ڈٹے رہیں، اسلام کا جو چہرہ ہے اس کو بھی بدلتے رہیں اور اختلاف بھی ختم ہو جائے، یہ ہو سکتا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ گھوڑا نکالنے پہ اختلاف ہے، کس وجہ سے ہے؟ یہ بدعت ہے، دین میں نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے۔ تو اگر یہ اختلاف تم شیعہ سنی کا ختم کرنا چاہتے ہو، اس بدعت کو ختم کر دو، یہ اختلاف ختم ہو جائے گا۔ صحابہ کو برا بھلا کہنا شریعت نہیں ہے، دین نہیں ہے، بلکہ ان کا ادب کرنا، ان کے شان اور مقام کو سمجھنا یہ دین ہے۔ تم یہ گالی والی بدعت ختم کر دو، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ بھائی ایک ایک معاملہ شریعت دا، نماز دے بارے اختلاف ہوئے، سارے مسئلے اکٹھے ہو جان، ایک پہلے نظریت اکٹھے ہو جان، ہم وہ نماز پڑھیں گے جو محمد عربی نے پڑھی ہے، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ کہتے رہے نہیں میں حنفی پڑھاں گا، دوجا کہ میں شافعی پڑھنی ہے، میں مالکی پڑھنی ہے، چوتھا کہ نہیں میں غوثیہ پڑھنی ہے، اختلاف ختم نہیں ہوگا۔ شریعت نے یہ کہا ہے کہ یہ اسباب اختلاف میں سے ہے، جب آپ دین میں کوئی نئی چیز گھڑیں گے اس کو شریعت محدثات کہتی ہے، اور محدثہ کو عربی میں پھر بدعت کہا جاتا ہے کہ نیا کام آپ نے نکالا ہے۔ اور پھر شریعت نے یہ کہا کہ جو بدعت ایجاد کرتا ہے یہ گمراہی ہے، اور بلکہ شریعت توڑ چھڑ کے آئی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ مطلب کوئی یہ نہ سمجھتا رہے ہے تے بدعت لیکن مٹھی ہے، حسنہ ہے، مٹھی ہے، شریعت نے توڑ بچایا، نہیں مٹھی نہیں، ضلال ہے۔ اچھا چلو گمراہی کہہ کے شریعت بس کر چھڑ دی، نہیں، شریعت وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، توڑ جہنم میں چھڑ کے آئی کہ اس سے کبھی بھی خیر کی امید نہ رکھنا۔ بھائیو دنیا دے اندر بھی یہ رول اور ضابطہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری کیتی گل بار کوئی انہوں بدل کے کرے، میں نہیں چاہتا میری کیتی گل نو بار کوئی جائے اور بدل کے کرے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن اتارا، اللہ نے میرے نبی کو بھیجا، قرآن اور حدیث ہمیں دونوں مجموعے ملے، اور شریعت ہمیں اجازت دے دیتی کہ یار تسی باہر جا کے جو مرضی کرے آجے، شریعت نال بدایا جے، گٹایا جے، بدعتاں بنایا جے، خرافات بنایا جے، شریعت اجازت دے سکتی؟ وہ میری گل دی کوئی وقت نہیں، میں اجازت نہیں دیندا۔ تو شریعت وہ ہے جو دونوں جہان کی نجات کا ذریعہ ہے، وہ تو زیادہ اس چیز کی پابند ہے کہ اس میں زبر زیر کا بھی ہم فرق نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ پڑھن والے کدی بھی بسم اللہ بھی پڑھن دی شریعت انہوں نے اجازت نہیں دیندی، بے دے تھلے زیر ہے تے تسی مرضی نال بے تے زبر پڑھن لگ پو، تو جو تو زبر دی بھی اجازت نہیں تو شریعت کو بدلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اختلافات ویسے ختم کرنے کی توفیق دے جس طرح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو تعلیمات دیتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔